الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتوں اور عورتوں کی مشابہت کرنے والے مردوں کے بارے میں اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، تین طرح کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ العاق لوالدیہ والمرأة المترجلہ والدیوس، ماں باپ کا نافرمان، مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت اور بے غیرت۔ اور مسند کے الفاظ ہیں، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ ولا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، العاق لوالدیہ والمرأة المترجلة المتشبہة بالرجال والدیوس۔ تین طرح کے لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی انہیں رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ والدین کا نافرمان، مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت اور بے غیرت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا لباس پہننے والے مرد اور مرد کا لباس پہننے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، عورتوں کی سی شکل ہیئت، عورتوں کا سا لباس اور عورتوں کا سا انداز اپنائیں، اور ان عورتوں پر بھی جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ مخالف جنس کی مشابہت کا اختیار کرنا، مردوں کا عورتوں کی مشابہت
یا عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنے کا معنی یہ ہے کہ لباس اور زینت کی جو چیزیں عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں تو مردوں کو وہ اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو حیت اور وضع قطع مردوں کے ساتھ مخصوص ہے اس کا عورتوں کے لیے اختیار کرنا درست نہیں۔ بات چیت کے اندر، چال ڈھال کے اندر، کسی چیز کے اندر بھی۔ ہاں، اگر پیدائشی طور پر کسی کوئی آواز اس طرح سی ہے کہ عورتوں کے ساتھ ملتی ہے، مشابہت ہے، تو وہ غیر اختیاری ہے۔ اسی طرح پیدائشی طور پر اگر عورتیں مردوں کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں تو وہ اس وعید کے اندر داخل نہیں۔ وضع قطع اور لباس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی ہیں کہ مرد عورتوں والا لباس پہن کر نسوانی صورت نہ بنائیں، اور عورتیں مردوں والے مخصوص کپڑے پہن کر مردانہ شکل و صورت نہ اختیار کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے سونے کی وہ انگوٹھی نکال کر کے پھینک دی، اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی خواہش سے دوزخ کا انگارہ لے کر اپنے ہاتھ میں پہن لیتا ہے۔ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا گویا کہ دوزخ کا انگارہ ہے۔ جو لوگ شوق کے ساتھ سونے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں تو وہ گویا دوزخ کے انگارے اپنی انگلیوں کے ساتھ لپیٹتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے مرد حضرات سونے کی زنجیریں بنا کر کے اپنے گلے کے اندر ڈالتے ہیں، ہاتھوں کے اندر انگوٹھیاں سونے کی بنا کر کے پہنتے ہیں، اور بعض سونے کے کڑے بنا کر کے اپنی کلائیوں کے اندر پہن لیتے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ ایسا کرنے والے جہنم کے انگارے جو ہے وہ اپنے ارد گرد جمع کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کے ہاتھ سے انگوٹھی سونے کی نکال کر کے پھینک دی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو وہاں پر موجود کسی نے ان سے کہا کہ آپ اس انگوٹھی کو اٹھا لیں اور خود نہ پہنیں، اس کو اپنے کسی کام کے اندر لے آئیں، گھر کی خواتین میں سے کسی کو دے دیں یا فروخت کر لیں۔ تو اس صحابی نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال کر کے پھینک دیا ہے تو اب میں کبھی بھی اس کو نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اتباع، کہ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا اور فرمایا کہ میں اب اسے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا، حالانکہ ان کے لیے اٹھا کر کے کسی اور استعمال کے اندر لانا جائز تھا، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابعداری اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کردہ عمل سے اجتناب کا جس قدر جذبہ ان کے اندر موجود تھا، انہوں نے کوئی تعویلات سے کام نہیں لیا، اپنے لیے آسانی کا کوئی راستہ تلاش نہیں کیا، بلکہ مضبوطی کے ساتھ اپنے محبوب کے حکم پر جم گئے اور اس انگوٹھی کو ہاتھ نہ لگایا۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ کے متعلقین میں سے، گھر والوں میں سے، بیٹوں بھائیوں میں سے اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے اور اس کو سمجھانے کے لیے
آپ اس کے ساتھ یہ طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے اس چیز کو جدا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی منصب اور ان کی ذمہ داری کے مطابق قد و قامت سے نوازا ہے۔ اسی طرح عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فطرت اور نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے نرم و نازک لطیف وجود سے نوازا ہے۔ تو مرد اور زن کے جسمانی اعتبار سے جو فرق ہے، اللہ رب العزت نے اس کو انتہائی مناسب اور انسانی فطرت کے مطابق بنایا ہے۔ اس لیے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح مردوں کا طبقہ اپنی غرض و غائد کے لحاظ سے ایک مخصوص طبقہ ہے، اسی طرح عورتوں کا طبقہ بھی اپنی خلقت کے اعتبار سے مخصوص غرض و غائد رکھتی ہے۔ قدرتی طور پر مرد و زن میں باہم امتیاز پایا جاتا ہے۔ شریعت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ عورتیں مردوں کے ساتھ یا مرد عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں۔ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مردوں کے لیے سونے کے استعمال کو بدترین گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مرد کا ریشم پہننا اور سونا استعمال کرنا بھی ان گناہوں میں سے ہے جو سرکشی اور عناد کے مشابہ ہیں، اور خاص طور پر بڑی عمر کے مرد، بوڑھے حضرات، وہ اگر زینت کے لیے سونے کی انگوٹھی پہنیں گے تو یہ ایک بے لذت کام ہوگا اور بدترین گناہ ہوگا۔ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے کہ لوہے اور پیتل کی انگوٹھی وغیرہ پہننا مکروہ ہے، اور مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ اسلام نے عورت کے لیے لباس اور وضع قطع میں جو ترتیب مقرر کی ہے تو اس میں لمبی چادر ہے، برقع ہے، اور تیز رنگت والی انتہائی ہلکی خوشبو، سونے کے زیور، ریشمی ملبوسات، یہ چیزیں اس کے لیے، عورت کے لیے مخصوص کی ہیں۔ راستے پہ جب چلے تو ایک طرف ہو کر کے چلے۔ اس طرح مردوں کے لیے سفید لباس یا اور کوئی سادہ لباس، سر پر ٹوپی، پگڑی اور ہلکی رنگت والی تیز خوشبو اور منہ پر نورانی داڑھی وغیرہ، یہ اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے مخصوص فرمائی ہیں۔ تو اس لیے مردوں کو عورتوں کی مشابہت یا عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنا یہ حرام ہے۔ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا چاروں ائمہ میں سے کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں، بلکہ چاروں اماموں کے نزدیک حرام ہے۔ جسمانی خد و خال کے ساتھ ساتھ ظاہری وضع قطع، لباس، بول چال میں شریعت نے جو فرق رکھا ہے تو اسے ایک مسلمان کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ان ہدایات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔